نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزم حضرت مولانا قاری محمد صاحب نے بہت اچھے انداز میں آج کی محفل کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اس کا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا اور کب سے شروع کیا۔ ایسا ہی ہے، میں حرف بحرف ان کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اور برادر کبیر ابھی فرمایا کہ میں پڑھا حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب رحیمی دامت برکاتہ العالیہ، جو بلا شک و شبہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت عظمی ہے۔ اللہ ان کی صحت اور علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت نے بھی جو کچھ فرمایا 100% حقیقت ہے، کچھ کہنے کے لیے باقی ہے ہی نہیں۔ تاہم حصہ ڈالنے کے لیے ایک بات کہوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ آج سے 30 سال قبل، 35 اور 40 سال قبل دو ہستیاں فیصل آباد کی دھرتی پر، فیصل آباد کی سرزمین پر میں نے دیکھی۔ ان ہستیوں کی اولاد کے درمیان آج میں موجود ہوں۔ قاری حفیظ اللہ صاحب، ان دو ہستیوں کی اولاد کے درمیان ہم موجود ہیں۔ ایک شخصیت وہ تھی جنہوں نے قرآن پڑھایا، ہم نے ان کو قرآن پڑھاتے دیکھا، اور ایک ہستی وہ تھی جنہوں نے قرآن سمجھایا، ہم نے انہیں قرآن سمجھاتے دیکھا۔ یہ دو ہستیاں 30، 35، 40 سال پہلے، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ ان دو کا اپنے اپنے شعبے میں ثانی نہیں تھا۔ جو قرآن سمجھا رہے تھے ان کا انداز بھی منفرد تھا اور اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب درس قرآن کے لیے قرآن کھلتے تھے تو سینکڑوں قرآن کھلتے تھے، اور وہ وقت کا عظیم خطیب، وقت کا عظیم مجاہد، وقت کا عظیم مبلغ، وہ نکات قرآن کھول کے دیتا تھا جو بابوں نے کبھی سنے نہیں تھے، جو تاجروں نے کبھی سنے نہیں تھے، جو علماء نے طلباء نے کبھی سنے نہیں۔ نمازیں دوسری مسجدوں میں پڑھ کر آنے والے قطار اندر قطار یوں مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور کئی باقاعدہ فجر کی نماز جناح کالونی کی مرکز جامع مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نمازیں اپنی اپنی جگہوں پر، کہ اس عظیم خطیب کی، اس عظیم مبلغ کی گفتگو سننی اور قرآن سمجھنا۔ اس عظیم مجاہد ختم نبوت کا نام نامی، اس عظیم مبلغ کا نام نامی، ہم انہیں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے۔ اور دوسری ہستی جن کو برابر انہیں ماہ و سال میں، انہی لیل و نہار میں دیکھا، یہ قرآن سمجھا رہے تھے اور وہ دارالعلوم کی 4 دیواری میں قرآن پڑھا رہے تھے۔ نہ اس درسگاہ کا کوئی
ثانی تھے نہ اس درسگاہ کا کوئی ثانی تھا. وہ اپنی دھن میں مگن اور یہ اپنی دھن میں مگن، اور اس دارالعلوم چار دیواری میں بیٹھنے والا مرد قلندر، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی القرآن، فنا فی التجوید. اس مرد قلندر کا نام ہم ان الفاظ میں لیتے ہیں، استاد القرآن حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ. آج اس مجلس میں، اس محفل میں ان دو ہستیوں کی اولاد کو دیکھ رہا ہوں، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن تک باغ باغ ہو رہا. اللہ ایسی اولاد ہر مسلمان کو دے، اور ایسی اولاد ہر عالم کو دے جو اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے والی ہو، جو اپنے بڑوں کے کام کو جیسا کہ حضرت نے فرمایا آگے بڑھانے والی ہو. یہ چیزیں قابل تقلید بھی ہیں اور قابل تحسین بھی ہیں. سامعین محترم، یہ بڑے نصیب، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اسے کہتے ہیں باقیات الصالحات، اور اس کو کہتے ہیں صدقہ جاری. میں الفاظ وہ دہراتا ہوں جب بھی کہے گئے. غالباً عزیزم قاری محمد صاحب نے فرمائے ہیں کہ ان کو کتنی راحت ہو رہی ہوگی. میں کہتا ہوں راحت تو ہو رہی ہوگی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، یقین کامل سے کہتا ہوں کہ ان کی قبروں میں اسی طرح روشنی ہو رہی ہے. ان کو یہ فیض پہنچ رہا ہوگا کہ وہ چھوڑا ہوا کام جو ہم نے چلایا تھا وہ جاری ہے. وہ محفلیں ہو رہی ہیں، وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ قرآن سمجھایا جا رہا ہے. سو میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. حکم تھا برادر مکرم بڑے بھائی کا، ٹال نہیں سکتا، اور اگر یہ حکم نہ مانتا تو میری پھر جو ہونی ہے گھر تک وہ مجھے بتایا، آپ نے جانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین، آج کی یہ مجلس اپنی بارگاہ میں اے اللہ ہر اعتبار سے قبول فرما. مولا کریم، جن بزرگوں کا تذکرہ ہوا اور جن کا یہ فیض ہے، حضرت حمدانی، حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالی، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان ہمارے بڑوں کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ان کے اس فیض کو جس طرح تو نے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق بخشی ہے، اے اللہ نسل در نسل اس کو جاری و ساری فرما. یہ نشانیاں ہیں حضرت حمدانی صاحب کی، قاری صاحب کی. اے اللہ یہ رونق، یہ بہاریں اسی طرح جاری و ساری فرما. اے اللہ قاری صاحب کے اولاد جس طرح اس مشن کو جاری رکھے ہوئے، اے اللہ ان بچوں کی عمر میں، صحت میں، ان کے پڑھنے میں، پڑھانے میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ یہ حمدانی صاحب کا گلشن ہے، مولا کریم اسے آباد فرما، اور آباد فرما، اور آباد فرما. اور ان مجالس کو، ان مدارس کو، ان گلشنوں کو آباد رکھنے والوں کو اے اللہ تو بھی شاد فرما، آباد فرما. اور ایک بات کہتے جاؤں، دعا کے دوران برادر عزیز قاری محمد صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، میں بھی ضرور کروں گا کہ ان حضرات کے سلسلے کو، باقیات کو، صدقہ جاریہ کو جاری رکھنے میں
جو سرپرستی حاصل ہے میرے برادر مکرم کی، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ اس سرپرستی کو قائم اور دائم رکھ، برادر مکرم کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور انہوں نے باقی درسگاہوں کا تو اس کا تذکرہ کیا ہے، اپنی درسگاہ کا تذکرہ نہیں کیا جو واقعتاً اس شہر میں اب مرکزی درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اے اللہ اس کو بھی ہمیشہ قائم و دام رکھ، اس کے سلسلے کو جاری و ساری فرما۔ مولا کریم اس محفل کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں، بزرگوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، مردوں میں، عورتوں میں کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما۔ اس محفل کی برکت سے اے اللہ ہمارے مرحومین، بالخصوص ہمارے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی، والدین اور بالخصوص اساتذہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبور کو منور فرما، اور یہ مدارس آباد رکھ، شاد رکھ۔ اے اللہ یہ جتنے بھی طلباء یہاں بیٹھے ہیں انہیں اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مستقبل کے یہ محدث بھی بیٹھے ہیں، مفسر بھی بیٹھے ہیں، بلا شک و شبہ انہی طلباء میں سے کل خطیب نکلیں گے، محدث نکلیں گے، مفسر نکلیں گے، مدرس نکلیں گے، امام نکلیں گے، خطیب نکلیں گے۔ اے اللہ یہ پنیری ہے، اے اللہ ان بچوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کے اساتذہ کو اے اللہ صحت و تندرستیاں نصیب فرما، جو دعائیں مانگی ہیں اللہ قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ الہا میرے ملک کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اس کے اے اللہ وہ دشمن جو ظاہراً باطن ہے ان کا خاتمہ فرما، اسے آباد اور شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔